बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। 4 सितंबर 2024 अडयाला जेल। आज इमरान खान साहब का अलकादिर केस उसमें पेशरफ्त हुई और तवक्को है कि फ़ैसला जल्द आएगा। लेकिन आज एक बड़ी अजीब चीज़ हमने देखी, हमारे वकला ने भी उसको नोटिस किया कि फैसला आने से पहले ही प्रोसिक्यूशन का इस्तिगासा का केस ख़त्म हो चुका है, बदल चुका है। अब वो इस पे बात ही नहीं कर रहे कि ये जो आपने अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई, जो ट्रस्ट बनाया, वो सही था या नहीं। अब इस पे ज़्यादा बात हो रही है कि एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी हैसियत, अपनी ताकत गलत इस्तेमाल की। अच्छा, क्या गलत इस्तेमाल किया? ये गलत इस्तेमाल की कि पाकिस्तान के गरीब अवाम के बच्चों के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जहां उनको मुफ्त तालीम दी जाएगी। यानी वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान पे अरबों रुपए का डाका लगाया है, पाकिस्तान का खजाना आज जो खाली है और हम कर्जों, अरबों खरबों के कर्जे तले डूबे हुए हैं, उस पे तो कोई सवाल नहीं। जिनके पाकिस्तान से बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं, उन पे तो कोई सवाल नहीं। जिनकी इक़्तिदार में आके मिले 1 से 2 और 2 से 10 और 10 से 20 हुई, उन पे तो कोई सवाल नहीं। लेकिन सवाल है तो उस मलंग वज़ीर आज़म पे कि आपने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई। कौन सी यूनिवर्सिटी? जिसमें मुफ्त तालीम दी जा रही है। जाएगी नहीं, जा रही है। बच्चे मुफ्त पढ़ रहे हैं। और लफ्ज़ ट्रस्ट, पढ़ने लिखने से वैसे इनका कोई काम नहीं है। कभी प्रोफेसर्स को उठा लेते हैं, कभी यूनिवर्सिटी बनाने पे केस बना देते हैं। कलम से इनकी दुश्मनी पुरानी है। लेकिन कोई इनको ये समझाए कि अल्लाह के बंदो, जब लफ्ज़ ट्रस्ट आ गया, वहाँ बेनिफिशरी का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। इस ट्रस्ट से जनाब इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा जो कि घरेलू खातून हैं, उनको क्या फ़ायदा होना है। और अच्छा, आज एक और मज़ेदार बात भी आपको बताऊं। इस ट्रस्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें ये भी क्लियरली, कैटेगोरिकली, वाज़ेह तौर पे लिखा गया है जनाब इमरान खान साहब की तरफ से उनके वकला ने कि जब ये ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बन रही थी कि खुदा न खास्ता अगर ये ट्रस्ट नहीं चल पाता या यूनिवर्सिटी नहीं बन पाती तो इसके पैसे किधर जाएंगे? किसी और खैराती यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, किसी और खैराती इदारे में चले जाएंगे। इमरान खान साहब को इसका एक धैला नहीं आना। वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना कि एक धैले की करप्शन को साबित करके दिखा दे। और भाई, एक धैले की हुई हो तो साबित हो ना। यहाँ तो अरबों खरबों की बात चल रही है। और आज इमरान खान साहब ने एक बार फिर इस बात पे अफसोस का इजहार किया। जो दहशतगर्दी बढ़ी है, कैटेगोरिकली इमरान खान ने कहा है कि हमारे दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी कम हुई। हमारे दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद और काबुल का ताल्लुक 50 साल में पहली बार अच्छा हुआ। और हमने पूरी उम्मत मुस्लिमा को इधर इकट्ठे किया और हमने माहौल वो बनाया जहां ट्राइबल बेल्ट में अमन आ रहा था, जहां पश्तून बेल्ट में अमन आ रहा था, जहां बलोचिस्तान में अमन आ रहा था। और ये जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमने दहशतगर्दों की रीसेटलमेंट की है, उस पे भी इमरान खान साहब ने आज कैटेगोरिकली क्लियर बात की है। और मैंने खुद भी उस पर मीडिया में पहले भी बात की है कि इमरान खान साहब के दौर में तो फैसला ही नहीं हुआ कि कोई रीसेटलमेंट होनी है। एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद हुकूमत ख़त्म हो गई। सवाल पूछा जाना चाहिए उस वक्त के वज़ीर आज़म से और तमाम ज़िम्मेदार लोगों से कि ये फ़ैसला फिर किसने किया? 16 महीने किसकी हुकूमत रही? आपने क्यों ये फ़ैसला किया कि आपने वापस रीसेटलमेंट करनी उन लोगों की? और अगर कोई ऐसी पॉलिसी खुदा न खास्ता थी, हमारी थी खुदा न खास्ता, जो कि नहीं थी, जो कि फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन अगर थी भी तो आपने फिर उसको रिवर्स क्यों नहीं किया? आपने उसको चलने क्यों दिया? इसका मतलब है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। आपकी नीयत में फतूर है। आप इस मुल्क को चलने देना चाहते ही नहीं है। एक तरफ मईशत का मसला है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी का मसला है। और एक बंदा आपने चुना है, पहले उससे आपने पंजाब में जुल्म करवाया, हमसे जिले शाह शहीद की,
وہ چیخیں اور اس کی وہ مس شدہ لاش جو ہے وہ لوگوں سے نہیں بھولتی. اس کے گھر جب ذل شاہ کے گھر جب جنازہ آیا تھا، ایک ملنگ آدمی تھا، وہ اللہ والا تھا، وہ ملنگ تھا. وہ جب اس کی لاش اس کے گھر گئی ہوگی، اس کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی. وہ سارا کچھ موجودہ وزیر داخلہ کے دور میں ہوا جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنائے گئے. اور کیا کارکردگی دی جس کی بنیاد پہ ان کو پھر آپ نے مرکز میں وزیر داخلہ بنایا. آج عمران خان صاحب نے اس پہ بات کی ہے کہ ایک وقت تھا دنیا ہمارے نام سے ایک عزت سے نام لیا جاتا تھا کرکٹ کے پروفیشن میں. کرکٹ میں ایک نام تھا پاکستان کا، پاکستان ایک ورلڈ چیمپئن ہوا کرتا تھا. آج بنگلہ دیش آ کے ہمیں رگڑ کے چلا جاتا ہے، آج سری لنکا ہمیں رگڑ کے چلا جاتا ہے. اور ہمارے روایتی حریف اور دشمن ملک، میں تو براہ راست کہتا ہوں دشمن، کوئی شرم کوئی اس میں نہیں ہے، اس نے کشمیر پہ پیر رکھا ہے، ہماری شہرک پہ پیر رکھا ہے. اور آپ کو پاکستانیوں بات شاید پہلے نہیں کی، یہ کہہ دوں آپ کو، 5 اگست ہی کیوں چنا گیا عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے. 5 اگست یاد رکھیے، 5 اگست وہ دن ہے جب کشمیر کے تناظر میں عمران خان صاحب نے مضبوط فیصلہ کیا تھا ہندوستان کے خلاف. اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، پاکستان میں ان کا کوئی سفیر اور ان سے کوئی ہماری تجارت نہیں ہوگی. مضبوط فیصلہ کیا، اس لیے 5 اگست کا دن چنا گیا. بہرحال بات کہیں اور چلی جائے گی. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ری سیٹلمنٹ ہے، یہ جو ہم پہ الزام ہے، جا کے دیکھیں کہ تانے بانے کہاں پہ جو ہے وہ جڑتے ہیں. اور آخری بات، کیونکہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، بہت سے اور ہمارے دوست احباب بھی شاید بات کرنا چاہیں، علیمہ آپا بھی آئی ہوئی ہیں، شاید وہ بھی بات کرنا چاہیں. عمران خان صاحب نے جوڈیشری پہ کلیئر بات کی ہے کہ اگر عدلیہ، کیونکہ تمام ادارے بیٹھ چکے ہیں، لوگوں کی توقع اب کسی ادارے سے رہ نہیں گئی. کوئی کسی ڈپٹی کمشنر کے آفس جا کے انصاف لینے نہیں جا سکتا، کوئی کسی ایس ایچ او کے پاس نہیں جا سکتا. وہ تو علیحدہ بات ہے کہ ان کا اتنا سیریس مسئلہ ہے بلوچستان میں ہمارا، اور ہمارا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کیا کہتے ہیں، ایک ایس ایچ او کی مار ہے. یار وہ ایس ایچ او مریخ پہ ہے، جدھر ہے آپ بتائیں، ہم لے آتے ہیں. اتنا سیریس مسئلہ جو فوج سے حل نہیں ہو رہا، جو رینجر سے حل نہیں ہو رہا، جو سیاسی جماعتوں سے حل نہیں ہو رہا، جو وہاں کی حکومتوں سے حل نہیں ہو رہا. اور آپ کی سنجیدگی کا عالم دیکھیے، آپ کہتے ہیں ایک ایس ایچ او کی مار ہے. یہ آپ کی سنجیدگی ہے؟ ایسے آپ ملک چلائیں گے؟ لیکن جوڈیشری پہ عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ ایک ادارہ رہ گیا ہے جس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں. اگر سپریم کورٹ پہ یہ کوئی حملہ کرتے ہیں، ماضی میں 97 میں کر چکے ہیں، یاد رکھیے گا. آج جو مسلم لیگ نون کو سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کا بڑا خیال آ رہا ہے، یہ وہی جماعت ہے جو 97 میں اسی سپریم کورٹ پہ بالکل لوگوں کو بھجوا کے، گاڑیاں بھرا کے اور حکومت کے شے پہ جا کے سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کر کے انہوں نے وہاں حملہ کیا تھا. تو آج اگر دوبارہ سپریم کورٹ پہ ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے، کسی آئینی ترمیم کی آڑ میں، کسی جوڈیشل پیکج کی آڑ میں، اگر سپریم کورٹ یا جوڈیشری پہ حملہ ہوتا ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے ہم پھر سٹریٹ موومنٹ کی طرف جائیں گے، ہم پہ پروٹیسٹ کال لیں گے، پورے ملک میں اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پھر ہم سٹریٹ موومنٹ میں جائیں گے. اور 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس پہ سب نے نکلنا ہے، سب نے آنا ہے، اور انشاءاللہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا جہاں انصاف کی بات ہوگی، جہاں مینڈیٹ کی واپسی کی بات ہوگی، جہاں عدلیہ کے ساتھ مضبوط کھڑے ہونے کی بات ہوگی، اور جہاں پاکستان میں حقیقی معنوں میں رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی کی بات ہوگی. اور میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، پاکستان کے مسائل کا حل اس میں نہیں ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو سائیڈ لائن کر کے، سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں چنوا کے. عمران خان صاحب، میں تو ہر دفعہ اڈیالہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب تو 2.5 سال سے حکومت سے باہر ہیں، 1.25 سال سے جیل میں ہیں، پھر مسئلے کیوں حل نہیں ہو رہے؟ اگر مسئلہ ہماری وجہ سے تھا، اگر مہنگائی ہماری وجہ سے تھی، اگر لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہماری وجہ سے تھے، تو اب تو آپ حکومت میں ہیں. اب مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی؟ اب بجلی گیس کے بل کیوں زیادہ ہیں؟ اب روز لوگوں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ آج عام لوگ تو چھوڑیں، کچے کے ڈھاکو جو ہیں، ان سے آپ کی پولیس کی جانیں محفوظ نہیں ہیں. پولیس والے بیچارے ان کی اپنے جانیں کچے کے ڈاکوں سے محفوظ نہیں ہیں. تو آخری بات، خدا را اس ملک پر رحم کریں. اس ملک کو کچے اور پکے کے ڈاکوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور عوام بالکل ایک سرزمین بے آئین پہ بیٹھے ہیں. عوام کو روزگار چاہیے، انصاف چاہیے. یہاں عدالت اور عدلیہ
اور آئین کی حکمرانی چاہیے، لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں عمران خان اندر چاہیے، ہمیں عمران خان جیل میں چاہیے، ہمیں تحریک انصاف سے بدلہ لینا ہے، ہمیں تحریک انصاف کو الیکشن میں نہیں چھوڑنا۔ اور بالکل آخری بات، یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں ہمارے ایک ایم این اے صاحب فوت ہوئے اور ان کے حلقے میں اب الیکشن ہو رہا ہے، اور کل الیکشن کے دوران ہمارے ایم این اے غوث صاحب اور جمشید دستی صاحب، الیکشن کے دوران آپ نے جلسہ نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سبزی بیچنی ہے؟ آپ نے اگر الیکشن کمپین کے دوران آپ نے جلسہ نہیں کرنا، ایک کارنر میٹنگ میں گھر کی چار دیواری میں جمشید دستی صاحب اور غوث صاحب، ہمارے دو سٹنگ ایم این ایز، اپنا پروگرام کر رہے ہیں کارنر میٹنگ، اور پولیس والے آتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے یہ کون سا الیکشن ہے؟ کیا اس کا نوٹس لاہور ہائی کورٹ کی محترم چیف جسٹس صاحبہ اور سپریم کورٹ لے گی؟ اس طرح الیکشن ہوتے ہیں کہ آپ الیکشن کیمپین نہ ہونے دیں، اور ہمارے ایم این ایس پہ آپ نے وہاں پہ پرچے کاٹ دیے۔ ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، اور آخر میں پھر وہی بات، عمران خان سے بات کرنی پڑے گی، عمران خان کے پاس آنا پڑے گا، تب ملک کے مسئلے حل ہوں گے۔ بہت شکریہ۔